جو سارا دن در در کی بھیک مانگتا ہو، جو رات دن دین متین صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتا ہو، اس کو لوگ ولی کہتے ہیں، اور انہیں یہ علم نہیں کہ ہم اس بارے میں اتنے سخت ہیں، اتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اتنی دیکھا بھالی کرتے ہیں، یہ دیوبندی علماء اتنی ریسرچ کرتے ہیں کہ بعض عالم کی ولایت کے 40 سال تک قائل نہیں ہوتے۔ جن کے یہاں کوئی معیار ہوگا وہ تو ضرور پرکھیں گے، کسوٹی ہوگی، کوئی معیار ہوگا، کوئی طریقہ کار ہوگا۔ چنانچہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہمارے سامنے ہر وہ عالم جو قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کرتا رہا اور اس پر اپنی تمام زندگی عمل کرتے کرتے گزار دی، دوستو وہ ولی نہیں تو اور کون ولی ہو سکتا؟ کیونکہ ولی کا جو مقام ہے یہ بذات خود کوئی مقام نہیں، بذات خود کوئی مقام نہیں۔ ولی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی تابع داری کر کے بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سے اڑی ہوئی خاک کے صدقے میں ولی بنتا ہے۔ اگر وہ ذرہ برابر ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آج سے 50 سال پہلے اچھے خاصے لوگ ان چیزوں کی دیکھا بھالی کیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ اندھن تو اب آگے بڑھا ہے، جو چاہے پیر بن جائے، جو چاہے مولوی بن جائے، جو چاہے شیخ بن جائے، کسوٹی تو کوئی ہے نہیں، کوئی میزان تو ہے نہیں کہ کوئی پرکھ کے دیکھے، کوئی تول کے دیکھے۔ پاکستان بننے کے بعد لوگوں نے جتنا مذاق دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اتنا شاید کسی آسمانی کتاب کے ساتھ ہوا ہو۔ اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا عشق، اپنی مرضی کی جستجو، اپنی مرضی کی لگاؤ، اور اسی پر زندگی بسر کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں نہیں، اس امت میں سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا قطب، سب سے بڑا ابدال، سب سے بڑا غوث، اس امت کا تمام ولیوں کا ولی، ولیوں کا ولی، ولیوں کا ولی وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جس نے اس امت میں سب سے پہلے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا، اس دن حضور کا ساتھ دیا، جس دن حضور کے قریب کھڑا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب حضور کے پاس تحفے تحائف نہیں، پتھروں کی بارش تھی۔ اور خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی مار کھائی، ایک دفعہ تو تیسرے روز جا کے ہوش آیا۔ صدیق اکبر کی بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان کو جب بیت اللہ میں مارا گیا سر پہ جوتے مارے۔ صدیق کی بیٹی کہتی ہے میں سر کے بال جب چٹکی میں پکڑتی تھی میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں صدیق اکبر کی مار کو دیکھ کر۔ کیا
بیٹھا ہے، استاد امام الانبیاء ہے، شہنشاہ کائنات ہے، ختم رسول ہے، سید کل ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھ رہی ہے ابو بکر کو مکے والے مار رہے ہیں، اور اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اماں نے کہا انہی کی وجہ سے تو مار پڑی ہے، پھر بھی نام لے رہے ہو؟ تو فرمایا اماں میں تو دم نکلنے کے بعد بھی جدا ہونا پسند نہیں کروں گا، میں تو زندگی کے بعد بھی علیحدہ ہونا پسند نہیں کرتا، آپ مجھے زندگی میں علیحدہ کرنا چاہتی؟ سارے صحابہ ولی ہیں، سارے تابعین تبع تابعین ولی ہیں، اور الحمدللہ مبارک ہو یہ جو علماء دیوبند ہیں، اللہ پاک نے ولایت ان سب کو عطا فرمائی، لیکن اس طرح کی نہیں جیسا کہ ہم لوگ پسند کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک نواب کی بیگم نے خط لکھا کہ میں بیعت ہونا چاہتی ہوں، تو جواب میں لکھا میں بیعت تو کر لوں گا، شرط یہ ہے کہ میری زندگی میں کبھی اور میرے مرنے کے بعد تجھے تھانہ بھون میں داخلے کی اجازت نہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے شہر میں تجھے داخلہ تیرا بند ہے اور تجھے کوئی ہدیہ بھیجنے کی اجازت نہیں، اور تیسری شرط یہ ہے کبھی کسی کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں۔ قاری حنیف صاحب کے ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے سنتے ہیں پورا بیان۔ اس نے خط میں لکھا کہ حضرت یہ تو 3 شرطیں لگا دی آپ نے، مجھے کم سے کم وہاں حاضری کی اجازت تو ہو۔ فرمایا میں تو 3 کے بجائے 6 لگاؤں گا، میں کوئی پیچھے پیچھے پھرتا ہوں مریدوں کو، مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں مریدوں کو تلاش کرتا پھروں؟ ایک آدمی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں اس زمانے کے مطابق بہت بڑی رقم لے کے آیا کہ حضرت مجھے مرید بنا لو۔ فرمایا مجھ سے خط و خطابت ہے تمہاری؟ کہ نہیں، کہ یہ روپیہ لایا ہوں یہی خط و خطابت کا کام دے دے گا، یہ روپیہ آپ کو ہدیہ کرنے لایا ہوں، بہت بڑی رقم ہے، بڑے پیسے ہیں۔ فرمایا جاؤ میں بھی مرید بناتا۔ اٹھ کے چلتا ہوا کہنے لگا مولانا یاد رکھنا اتنی رقم دینے والا مرید نہیں ملے گا۔ فرمایا جا تو بھی یاد رکھنا اتنی رقم پر تھوکنے والا تجھے پیر بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ واقعہ یہاں بھی ہوا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری سب کا دو رحمت اللہ علیہ، ان کے یہاں ایک آدمی زکات کی رقم لے کر آیا بڑی کافی سارے، تو حضرت نے فرمایا بھئی ہمارے یہاں تو اس کا مصرف نہیں ہے، ہم نے جو وصول کرنا تھا یا ہمارا جو طریقہ کار تھا وہ پورا ہو چکا ہے، کہیں اور تشریف لے جائیں۔ وہ کہنے لگا حضرت پھر مجھے کیا پتا زکات کا حقدار کون ہے، مہربانی کرے آپ ہی یہ وصول کر لے اور جہاں مستحق معلوم دے وہاں آپ پہنچا دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت تجھ پہ ہوئی ہے، مال ایک نعمت ہے، نعمت تجھے ملے، مال اللہ نے تجھے دیا، تلاش کرتا میں پھروں، میں تیرے باپ کا نوکر ہوں۔ تو یہ ہے وہ چیزیں، اور کیا وہ ولی نہیں جس نے 15 سال جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث کا درس دیا؟ سبحان اللہ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک عرصے تک دیکھا کہ جب میں تہجد کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں جایا کرتا تھا تو مجھے مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دے
देता हुआ इमाम मालिक नजर आया करता था। मर्तबे का इतना ऊंचा। ऐसे ही बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।